ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج دنیا ٹوڈے کے اس پروگرام میں بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین جناب عمران خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے ممتاز کالم نویس اور تجزیہ نگار جناب ہارون رشید صاحب. عمران خان صاحب کیوں ہیں، ہارون رشید صاحب کیوں ہیں، اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ناظرین گزشتہ چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے گزشتہ چند ہفتوں سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسلام آباد میں ایک انکریزنگلی ڈس فنکشنل غیر فعال حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ان کے کوئلیشن پارٹنرز کی. ایک ایسی غیر فعال وفاقی حکومت جس کی مورل اتھارٹی، اخلاقی جو اتھارٹی ہے وہ بالکل صفر ہو چکی ہے، یہ بالکل برائے نام رہ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اور اخلاقی اتھارٹی سیاست میں، گورننس میں ڈیلیور کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. یہ تو ایک سین ہے. اس کے ساتھ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تین اور ہم اس میں دھڑے دیکھتے ہیں. ایک طرف ہم پی ایم ایل این اور اپوزیشن جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف ہم سپریم کورٹ اور جوڈیشری کو دیکھتے ہیں. یہ جو تینوں دھڑے ہیں، یہ تینوں پول ہیں، یہ حکومت پہ بتدریج دباؤ بڑھاتے ہمیں نظر آتے ہیں. بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو ڈسلوج کرنے لگے، لیکن حکومت پھر بھی سروائیو کرتی ہے، اور ایک ڈس فنکشنل، ایک غیر فعال حکومت ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں اسلام آباد میں کنٹینیو کرتی ہے، جو کہتی ہے جی ہم اپنے 5 سال مکمل کر لیں گے. یہ ایک پورا سیناریو ہے. دوسرا جو ایک پہلو ہے پاکستانی سیاست کا وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے جسے لیڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب، ایسی جماعتیں جو سیاست میں ویلیوز کی بات کرتی ہیں، دیانت کی بات کرتی ہیں، بیٹر گورننس کی بات کرتی ہیں، تبدیلی کی بات کرتی ہیں، ان کے بارے میں تاثر ہے کہ ان جماعتوں کا پبلک سے ایٹ لارج کنیکٹ نہیں ہے، اور یہ جماعتیں کبھی بھی الیکٹورل پروسیس کے ذریعے جیت کے پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکتی، دیئر فور تبدیلی نہیں لا سکتی. بنیادی سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹورل نظام ہے، پاکستان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے، وہ ایسا کھڑا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ کیا پاکستان کے الیکٹورل ڈھانچے میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ میں آج ڈسکشن کا آغاز کر رہا ہوں. ویری وارم ویلکم ٹو یو عمران خان صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو ہارون رشید صاحب. آپ دونوں سے شروع کرتا ہوں، جو بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہے. پریزنٹ جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اسلام آباد میں، اپوزیشن کے درمیان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جوڈیشری کے درمیان، اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ ڈیڈ لاک ڈاکٹر موہید، جس دن این آر او کو سپریم کورٹ نے رد کیا تھا اس دن یہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد سارا جو گورنمنٹ اس سارے سیٹ اپ کا جو سینٹر میں سیٹ اپ ہے، اس کا سارا مقصد ایک رہ گیا تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز بچانے. اور وہ ڈیڈ لاک بڑھنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے جب آگے پروب کرنی تھی مثلا سوئس گورنمنٹ کو لیٹر لکھنے کا، تو پوری کوشش ہونی تھی کہ سپریم کورٹ کو کسی نہ کسی طرح نیوٹرلائز کیا جائے. نیوٹرلائز کا مطلب کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پھر سے واپس غلامی کروائی جائے، جو کہ ہمیشہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ حکومت کی، جو حکومت میں ہے اس کی غلامی کی ہے. تو اس سے پہلے اس سپریم کورٹ سے پہلے 2 سال سے پہلے اس سپریم کورٹ سے پہلے ہمیشہ عدلیہ غلام رہی ہے. اب یہ اینڈ میں ادھر پہنچ جائے گا جدھر حکومت کوشش کرے گی اپنے یہ جو این آر او کے بینیفیشریز کو بچانے کے لیے، ان کی کرپشن بچانے کے لیے یہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی واردات کرے گی جو کرنے والی تھی. اور سپریم کورٹ یہ واقعی کرنے والی تھی یا مفروضہ تھا؟ دیکھیے اتنی بڑی بات کوئی ایسے تو نہیں رومر نکلاتی. وہ کہتے ہیں دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر. یعنی ایک دم ساری شام کو چینلز پہ سب کچھ، تو ایسی تو بات نہیں تھی. اور پھر اٹارنی جنرل کو امیڈیٹلی کہنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر سے رپلائی لانا چاہیے تھا. تو وہ جو ساری حرکتیں ہوئی ہیں، میرے خیال میں یہ پوری کوشش ہے گورنمنٹ کو، یہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی، اس کو بیک فٹ پہ رکھنے کی، اس آزاد عدلیہ کو اس ملک میں ختم کرنے کی. کیا واقعی حکومت کوئی کارروائی کرنے والی تھی کہ مفروضہ تھا، میڈیا نے اس کو پش کیا؟ اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ جو خان صاحب نے کہا نا کہ این آر او سے یہ کرائسس پیدا ہوا، یہ بات ٹھیک ہے. این آر او ایک وجہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ اس بارے میں سوچتے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارادہ کیا، سوچتے رہے. نہ صرف انہوں نے یہ سوچا سپریم کورٹ کے بارے میں، یہ جنرل کینی کا ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کے بارے میں سوچتے رہے. میں پوری ذمہ داری سے آج انکشاف کر رہا ہوں. مجھے 3 ہفتے پہلے پتا تھا. اگر مجھے 3 ہفتے پہلے پتا تھا تو 4-5 ہفتے پہلے یہ واقع ہوگا. اور ایسا ریلائبل سورس ہے کہ جو غلط ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے حکومتیں کمپیٹنٹ لوگوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں اور میرٹ پہ چلائی جاتی ہیں. تھوڑا سا میں ایک ڈیڈ لاک کی طرف آؤں، لیکن دیکھیے خان صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈیڈ لاک میں تو 4 ہمیں
پلرز یا ایلیمنٹس نظر آتے ہیں نا ڈیڈ لاک میں. ایک طرف پیپلز پارٹی اور کولیشن پارٹنر ہیں, دوسری طرف پی ایم ایل این اور اپوزیشن ہے, پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر جوڈیشری ہے. ڈیڈ لاک تو یہ ہے کہ یہ اوپوننٹس جب گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈسلوج نہیں کر سکتے. گورنمنٹ ڈسفنکشنل لیکن ڈسلوج اس کو کوئی کر نہیں سکتا. ایک دو مختلف چیزیں. ڈیڈ لاک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری کیمپین چلا کے کہ جی یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور فلانی, اور اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل رہے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو انصاف دینا. عدالتوں کا کام یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں. یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک برابر نہیں ہیں, باقی لوگوں کے لیے آپ نے جو کرنا ہے کریں. ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں, ہمیں امیونٹی دی ہوئی ہے, ہم جو مرضی ڈاکے مارے چوری کریں, ہمیں نہ ہاتھ لگاؤ. اور ایک ان کے وزیر نے تقریباً یہ کیا ہی بیٹھا تھا کہ ہمارا حق ہے کرپشن کرنا. انہوں نے سپریم کورٹ کو پورا پریشرائز کرنا ہے. سپریم کورٹ کو اگر وہ اس پریشر میں آ کے اور پیچھے ہٹ گیا تو سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کہ پھر ہم واپس ہی انہیں دونوں میں آ جائیں گے کہ صرف بیچارے کمزور ڈاکو کا احتساب ہوگا, طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتے. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیکن میں اب دوسری جو میں کمپلیٹ کر لوں. ایک تو آپ نے کہا نا ڈیڈ لاک یہ ہے, لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. لیکن اب اپوزیشن پی ایم ایل این اپوزیشن ہے, 60% پاکستان یعنی کہ پنجاب ان کے پاس ہے, اور کولیشن پارٹنر ہے پیپلز پارٹی ان کی وہاں. اس کے بعد ایک پارٹی کے پاس فرنٹیئر ہے, ایک کے پاس کراچی ہے. تو ساروں کو اس وقت ایک وہ کہتے ہیں شیئر آف دا پائے ہے. وہ یہ اس کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. سب اس میں سے بینیفیشری ہیں. لوگ بیچارے برباد ہو گئے ہیں, مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں. عوام جمہوریت کو گالیاں نکال رہی ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو ڈکٹیٹرشپ اچھی تھی. یہ اکثریت کا اس وقت ہے کہ اس سے پچھلا دور اس سے بہتر تھا. اس لیے جو نقصان جمہوریت کو پہنچا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اپوزیشن کی ہے کہ اپوزیشن نے اپنا رول ہی نہیں ادا کیا. اپوزیشن کو سٹینڈ لینے چاہیے. کتنے سٹینڈ لینے چاہیے تھے؟ ایک چھوڑے, ڈرون اٹیکس ہیں, خود پہلے ساری پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے, شام کو ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, ہم سب عمران کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن نہیں ہے اس ملک میں. در حقیقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے, وہ تبدیلی نہیں چاہتے. ایک آپ چونکہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو بہت کور کرتے ہیں اور حوالے سے لکھتے بھی ہیں, آپ انسائڈر بھی ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے فارن پالیسی کو, افغانستان پالیسی کو, انڈیا پالیسی کو, بہت حد تک اکنامک پالیسی کو, پاکستان امریکہ تعلقات کو انہوں نے آہستہ آہستہ اس گورنمنٹ سے چھین کے اپنے کنٹرول میں حاصل کر لیا ہے. سارا کا سارا جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے اس کو GHQ رن کر رہا ہے. وہ ہدایات دیتے ہیں فیڈرل سیکرٹریز کو, وہ فارن منسٹر کو ہدایات دیتے ہیں. انہیں بھی در حقیقت اس سے زیادہ لیم ڈک لیٹی ہوئی حکومت ان کو کہاں سے ملے گی؟ وہ بھی بڑے خوش ہیں اس صورتحال سے. ان کو بھی تبدیلی نہیں چاہیے. تو یہ تبدیلی کا جو سارا کسی کو بھی نہیں چاہیے. عوام سے شور مچتا ہے اور سب لوگ اس میں تبدیلی تو کسی کو بھی نہیں چاہیے.